باجوں، سیٹیوں اور اپوزیشن کے شدید ہنگامے میں نئی پارلیمنٹ کا پہلا مشترکہ اجلاس۔ صدر آصف زرداری کے خطاب کے دوران پی ٹی آئی ارکان کے گو زرداری گو کے نعرے۔ آرمی چیف چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اجلاس میں نہ آئے۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی لاہور رجسٹری میں سماعتوں کے باعث پارلیمنٹ اجلاس میں شرکت سے معذرت۔ نواز شریف بھی اجلاس میں شریک نہ ہوئے۔ پی ٹی آئی کے ارکان عمران خان کی تصاویر اٹھائے نعرے بازی کرتے رہے۔ جمشید دستی اور قادر پٹیل الجھ پڑے۔ آغا رفیع اللہ اور پی ٹی آئی ارکان میں دھکم پیل۔ حکومتی ارکان نے اپوزیشن کو روکنے کے لیے وزیر اعظم کے گرد حصار بنائے رکھا۔ باجوں اور سیٹیوں کی آواز پر آصف زرداری مسکراتے رہے۔ اپوزیشن کے احتجاج کے باوجود صدر آصف زرداری کا سیاسی درجہ حرارت کم کرنے کا مشورہ۔ سی پیک کے یرغمال نہ ہونے دینے کا عزم۔ نئی پارلیمنٹ کے پہلے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ حقیقی کوشش کریں تو سیاسی درجہ حرارت میں کمی لائی جا سکتی ہے۔ وقت بہت کم ہے، ایسا سیاسی ماحول بنانا ہوگا جس میں سب کی ضرورت پوری ہو۔ ملک کو حالیہ سیاسی بحران سے نکالنا ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ چین نے دفاع اور دیگر معاملات میں ہمیشہ پاکستان کی مدد کی۔ سی پیک کو یرغمال نہیں ہونے دیں گے۔ چینی بھائیوں کی زندگی کو محفوظ بنانے کے لیے اقدام کریں گے۔ صدر نے کہا ہمیں عوام کی ترجیحات کو پورا کرنا ہوگا۔ ملک کو آگے لے کر جانے کے لیے تقسیم سے نکلنا ہوگا۔ پارلیمانی نظام پر اعتماد کے لیے دونوں ایوانوں کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ نون لیگی رہنما احسن اقبال نے فیض آباد دھرنا کمیشن کے سامنے بڑا انکشاف کر دیا۔ احسن اقبال نے انکشاف کیا کہ مذہبی جماعت کے ساتھ معاہدہ پہلے کیا گیا اور وزیر اعظم کو بعد میں دکھایا گیا۔ اس وقت کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے معاہدہ دیکھا تو اعتراض کیا۔ وزیر اعظم نے وزیر کے استعفے اور فیاض حمید کے معاہدے میں نام پر اعتراض کیا، جس پر وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ معاہدہ تو ہو چکا، دستخط ہو گئے، پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ احسن اقبال نے مزید انکشافات کیے کہ فیض آباد دھرنا معاہدے میں اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید اصرار کر کے شامل ہوئے۔ احسن اقبال نے کمیشن کو بیان دیا کہ شاہد خاقان عباسی کو بتایا گیا کہ معاہدہ تو ہو چکا، دستخط بھی ہو گئے اور اب پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ کمیشن میں سابق سیکریٹری داخلہ ارشد مرزا نے بتایا کہ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کے درمیان سخت تلخ کلامی ہوئی تھی۔ اڈیالہ جیل پر شرپسندوں کے حملے کی اطلاعات ہیں۔ وزارت داخلہ کی تہلکہ خیز رپورٹ سامنے آ گئی۔ انٹیلیجنس اداروں کی رپورٹ کے مطابق شرپسندوں کا پہلا ٹارگٹ راولپنڈی ہے۔ اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی عمران خان کو سیکیورٹی فراہمی کے کیس میں وفاقی وزارت داخلہ کی جانب سے سندھ ہائی کورٹ میں جواب جمع کرا دیا گیا۔ وزارت داخلہ نے جواب میں استدعا کی کہ صرف بانی پی ٹی آئی کی حفاظت کے لیے درخواست مسترد کی جائے۔ راولپنڈی میں اہم شخصیات اور فوجی تنصیبات شرپسندوں کے نشانے پر ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ نے اڈیالہ جیل میں قید بانی پی ٹی آئی سمیت دیگر رہنماؤں کی سیکیورٹی یقینی بنانے کا حکم دے دیا۔ اڈیالہ جیل میں کمرہ عدالت کا نقشہ تبدیل۔ صحافیوں پر عمران خان سے سوال کرنے پر بھی پابندی عائد کر دی گئی۔ سابق وزیر اعظم اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کے مقدمے کی سماعت کے لیے راولپنڈی کے اڈیالہ جیل میں قائم کمرہ عدالت کے نقشے کو تبدیل کر دیا گیا۔ کمرہ عدالت میں 3 شیشے اور لکڑی کی دیواروں کی اونچائی 9 فٹ کر دی گئی۔ میڈیا باکس میں کوریج کے لیے نئے ایس او پیز کا حکم نامہ چسپاں کر دیا گیا۔ ایس او پیز کے مطابق میڈیا بانی پی ٹی آئی عمران خان اور وکلاء سے کمرہ عدالت میں سوال نہیں کر سکے گا۔ ایس او پیز کے مطابق سوال کرنے والے میڈیا نمائندگان کو کمرہ عدالت سے باہر نکال دیا جائے گا۔ سوال کرنے والے میڈیا نمائندگان پر دوبارہ جیل داخلے پر پابندی ہوگی۔ میڈیا باکس میں کیمرہ بھی نصب کر دیا گیا۔ جیل حکام نے بشرا بی بی کی انڈوسکوپی پرائیویٹ لیب سے کرانے سے انکار کر دیا۔ ذرائع کے مطابق جیل حکام کے انکار کے بعد ان سے درخواست کی گئی کہ شفا ہسپتال سے ٹیسٹ کروانے کی اجازت دی جائے، جبکہ جیل حکام سرکاری اسپتال سے ٹیسٹ کرانے پر اصرار کرتے رہے۔ بشرا بی بی کی ٹیم نے کہا کہ ہمیں سرکاری اسپتالوں کی رپورٹس پر اعتبار ہی نہیں ہے، آپ کسی بھی پرائیویٹ لیب سے کروا دیں، جس پر جیل حکام نے ٹیسٹ کرانے سے ہی انکار کر دیا۔ دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی کی بنی گالہ سب جیل سے اڈیالہ جیل منتقلی کی درخواست بحال کر دی۔ سماعت پیر کو ہوگی۔ تحریک انصاف کا ججز کو ہراساں کیے جانے کا الزام۔ تحریک انصاف نے الزام عائد کیا کہ ملک میں ہر سطح پر ججز کو کھلے عام ہراساں کر کے عدالتوں کو کینگرو کورٹس میں بدلا جا رہا ہے۔ ترجمان تحریک انصاف نے راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی کی عدالت کے ایک جج کے خلاف حکومتی ریفرنس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ اہل طاقت، ان کی باج گزار انتظامیہ اور ان کی کٹ پتلی سیاسی اشرافیہ باہم یکجا ہو کر عدل کے تابوت میں آخری کیل ٹھوکنے میں مصروف ہیں۔ ججز جس طرح بھی ریاست کے خفیہ ایجنٹوں کی ڈکٹیشن کے بجائے قانون کی روشنی میں فیصلوں پر اصرار کرتے ہیں، انہیں نشانہ بنایا جاتا ہے۔
नारोवाल में सरकारी सिक्योरिटी स्क्वाड की गाड़ी की टक्कर से नौजवान जाँ बहक हो गया। निजी टीवी के मुताबिक डीपीओ का कहना है कि नौजवान वजीर आला पंजाब की सिक्योरिटी स्क्वाड की गाड़ी की टक्कर से जान की बाजी हार गया। ज़राए के मुताबिक FIR में वजीर आला के स्क्वाड का जिक्र नहीं। डीपीओ का कहना है कि वजीर आला की सिक्योरिटी के लिए गाड़ियाँ करतारपुर जा रही थीं जब मुबैना तौर पर एलीट फोर्स की गाड़ी ओवरटेक करते हुए मोटरसाइकिल से टकराई, जिससे नौजवान अबू बकर मौके पर ही जाँ बहक हो गया। डीपीओ के मुताबिक नौजवान के लवाहिकीन की दरख्वास्त पर FIR दर्ज कर रहे हैं और तहकीकात के बाद जिम्मेदारों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई होगी। वफाकी वज़ीर तवानाई ने भी करोड़ों रुपए की ओवर बिलिंग का एतराफ़ कर लिया। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए अवैस अहमद लगारी का कहना था कि अगर बिजली की तकसीम कार कंपनियाँ 1 महीने के अंदर सीधी हो जाएं, इस किस्म के अफसरान को इंक्वायरी करके नौकरियों से बरतरफ कर सकती हैं। अवैस अहमद खान लगारी ने पावर सेक्टर को मईशत खराबी की वजह करार देते हुए बताया कि पावर सेक्टर में 500 अरब रुपए से ज़ायद के नुकसानात हैं। अफसरान भी बिजली चोरी में मुलविस हैं, मगर हम किसी बिजली चोर का लिहाज नहीं करेंगे। IMF के कहने पर हम कुछ नहीं करते। वज़ारत मजहबी अमूर के हज 2024 के इंतज़ामात मुकम्मल। पाकिस्तान से आज़मीन हज के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन 9 मई से शुरू होगा, जो 9 जून तक बग़ैर किसी तातुल के जारी रहेगा। मुल्क भर के 8 एयरपोर्ट्स पर हज ऑपरेशन होगा। वज़ारत मजहबी अमूर के मुताबिक जिन एयरपोर्ट्स पर हज परवाज़ें ऑपरेट होंगी उनमें इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, मुल्तान, कोयटा, सक्खर, सियालकोट, रहीम यार खान शामिल हैं। कराची एयरपोर्ट पर पहली बार रोड टू मक्का सर्विस शुरू की जाएगी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर भी रोड टू मक्का सर्विस होगी। रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के तहत आज़मीन की इमिग्रेशन पाकिस्तान में होगी। दुबई एयरपोर्ट पर कौमी क्रिकेटर समेत 200 पाकिस्तानी फंस गए। कौमी क्रिकेटर्स मिसबाउल हक, अब्दुल रज़ाक, कामरान अकमल और उमर गुल भी दुबई एयरपोर्ट पर बारिशों के बायस फंसे हुए हैं। दुबई में तूफ़ानी बारिशों के बायस एयरपोर्ट पर फंसे 200 से ज़ायद पाकिस्तानियों में एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी ज़फ़र पराचा भी शामिल हैं, जो 3 रोज़ से दुबई एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। क्रिकेटर समेत दीगर मुसाफिर 30 घंटे से एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। मिसबाउल हक और कामरान अकमल का कहना है कि बारिश की वजह से मसाइल ज़रूर हैं, लेकिन एयरलाइन का अमला ताउन नहीं कर रहा। हर आध घंटे बाद फ़्लाइट का शेड्यूल तब्दील कर दिया जाता है, जिसकी वजह से मुश्किलात दरपेश हैं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड T20 सीरीज़ का पहला मैच आज। चमचमाती ट्रॉफ़ी की रोनुमाई। आज़म खान घुटने और पिंडली की तकलीफ में मुब्तला हो गए। बारिश भी एंट्री देने को तैयार। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम और मेहमान टीम के कप्तान माइकल ब्रेसवेल ने ट्रॉफ़ी के साथ पिंडी स्टेडियम में फ़ोटो शूट कराया। पहला मैच बारिश की वजह से मुतासिर होने का इम्कान है, जबकि आज़म खान की इंजरी पर PCB ने कहा कि आज़म खान को ये तकलीफ बुध के रोज़ ट्रेनिंग सेशन के दौरान हुई। आज़म खान की न्यूजीलैंड के खिलाफ मैचों में शिरकत का फैसला मेडिकल रिपोर्ट्स के नताइज की बुनियाद पर किया जाएगा।